نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نئی بک دشت سوز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دشت سوز جمیلہ ہاشمی کی بک ہے۔ حسین بن منصور حلاج کے نام کی زندگی کے بارے میں افسانوی شکل دے کے تو لکھی گئی ہے۔ حسین بن منصور حلاج جو ہیں وہ تصوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی بک جو ہے ان کے بارے میں بتاؤں، تین انہوں نے جو ہے نا حصوں میں سے تقسیم کیا ہے: صدائے ساز، نغمہ شوق اور زمزمہ موت۔ یہ سمجھ لیں اس کہانی کی تین سٹیجز ہیں کہ صدائے ساز میں جو ہے ان کے خاندان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایران کے جو ہے مضافات میں ایک قصبہ تھا تستر، اس سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ اس دور میں تستر تجارتی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ان کی جو فیملی ہے، آباء و اجداد، وہ سب کے سب جو ہے وہ مجوسی تھے، اور ان کے والدین نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے منصور حلاج ایز اے مسلم ہی پیدا ہوئے۔ یہ کہانی آپ کو جو ہے عشق مجازی سے لے کے عشق حقیقی تک، اور تستر سے لے کے حجاز اور بغداد تک یہ پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی۔ تستر سے شروع ہوئے، پھر بغداد گئے، اور بڑے بڑے فاضل علماء سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، صوفیاء کرام سے۔ اس دور کے بزرگ جو فقہ اور حدیث کے ماہر تھے، اس دور میں جو رائج تعلیم تھی، اس کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے استفادہ کیا، اور بعد میں ان کی جو انہوں نے صوفیوں کی جو ہے مختلف صوفیاء کرام کی جو ہے وہ صحبت حاصل کی اور ان سے شاگردی اختیار کی۔ منصور حلاج کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ یہ وہی منصور حلاج ہیں جو تصوف میں جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان پہ تصوف کے پردے اس حد تک یہاں ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگا دیا تھا۔ ان الحق میں جو ہے سمپلیفائی کر دوں اس کو، کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ہی حق ہوں، باقی کوئی نہیں، جبکہ حق اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے متصل صفت ہے۔ تو یہ تصوف میں اس حد تک ڈوب گئے تھے، اور کائنات کے پردے جو ہے راز وغیرہ ان سے اس طرح ہٹا لیے گئے تھے، کیونکہ یہ مسلسل دعا کرتے تھے کہ میرے سے جو ہے نا مجھے ملاقات چاہیے اللہ کی۔ تو وہ اس حد تک کھو گئے، اور انہیں بزرگان دین جتنے بھی تھے وہ بھی انہیں سمجھاتے تھے، تو لیکن انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، اور یہ اپنی وہ جو صوفیائی کرامات وغیرہ وہ بھی بے جھجک دکھا دیتے تھے۔ یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ ان پہ جو ہے فتوے جاری ہونا شروع ہو گئے، اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بھی سخت جو ہے نا سست کہا گیا۔ اس ٹائم خلافت عباسیہ چل رہی تھی، اور خلافت عباسیہ کا مڈل دور تھا، جس میں یعنی کہ نہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ عروج کا دور، اور نہ اسے کہہ سکتے ہیں زوال، لیکن زوال پذیر ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ خلیفہ متوکل کا دور ہے اس میں، اور خلیفہ متوکل سے آگے خلیفہ معتز باللہ تک کا یہ جو ہے نا دور ہے جس کا یہ واقعہ ہے۔ ان کے دور کے جو ہم عصر صوفیاء بزرگ وغیرہ ہیں، ان میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہلول دانا، حسن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے بہت سے مشہور جو ہے وہ، اور حتیٰ کہ جو قاضی القضاء کے عہدے پہ بھی فائز تھے وہ بھی تمام بزرگ حضرات ہی تھے، اور اس دور میں جو فتویٰ جات لیے جاتے تھے اور قضاء کے فیصلے کروائے جاتے تھے وہ بھی انہی بزرگان دین سے کروائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے جو کہانی کے سٹارٹ میں دیکھا جائے تو وہ عشق مجازی سے یہ جو ہے نا سفر طے کیا، اور چلتے چلتے جو ہے یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ تصوف ان پہ غالب آ گیا، تصوف کا رنگ، اور پھر ان کے جو ہوش ہیں وہ ایک حساب سے کسی ٹائم قائم رہتے تھے اور کسی ٹائم خطا ہو جاتے تھے، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے کسی نے کفر کے فتوے اس ٹائم جاری کیے، اور کسی نے جو ان کو علم تھا ان کے بارے میں یا ان کی تعلیمات کے بارے میں، ان کو وہ جب پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں بندہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا شاید کوئی دماغ کا خلل ہو، یا کیونکہ عام انسان جس نے علم اس حد تک حاصل نہیں کیا وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو صوفیاء ہیں وہ اشاروں پرایوں میں ہی باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو اس ٹائم غلط فہمی کا شکار ہوئے۔
انہوں نے مختلف جگہ پہ جو ہے وقت گزارا زندگی کا، اور تقریباً تمام عمر جو ہے وہ خانہ بدوشی میں ہی گزار دی۔ تو یہ اگر بک پڑھی جائے تو اسے افسانوی رنگ اس حد تک دیا گیا کہ بندہ اس میں بالکل ڈیپ اسٹڈی کرے تو ایک نشست میں کوشش کرتا ہے کہ اس بک کو میں ختم کر لوں۔ تو بہت اچھی بک ہے، جمیلہ ہاشمی صاحبہ نے اس کو بہت اچھا رنگ دیا ہے، حالانکہ ایک سمپل سا جو ہے وہ واقعہ ہے جسے انہوں نے اس حد تک افسانوی رنگ دیا کہ بندہ اس میں محو ہو جاتا ہے اور پڑھتا ہے، اور پھر جب ایک بار سٹارٹ کر لیتا ہے، اسی طرح حمیرہ احمد کا ناول ہے پیر کامل، سیم اسی طرح کا ٹیمپو جو ہے انہوں نے قائم رکھا۔ تو یہ بک آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ پڑھیں، بہت اچھی بک ہے۔ یہ ابھی دیکھیں اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، نغمہ شوق۔ تو یہ نغمہ شوق میں جو ہے وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں انہوں نے جو ہے تعلیم دین اور ہر چیز کے لیے مختلف علاقوں کی خاک چھانی۔ تو یہ بک پڑھیے گا، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور میں نیکسٹ بک کے ساتھ کل حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ۔